ویسے اب سب سے پہلے تو یہ 5 سے 14 اور 14 سے اگلی تاریخ کب ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے وہ بھی 14 تاریخ کو، بیکاز 14 تاریخ از دی انڈیپینڈنس آف پاکستان، تو پھر گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور پری ایمپٹیو گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیں 5 کو جو ہم نے احتجاج کیا تھا اس سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی تھی اور بہت میسو قسم کا کریک ڈاؤن تھا بالخصوص پنجاب میں. تو ہم تیار ہیں 14 کو بھی یہ ہمیں پتہ ہے کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن 14 کو کنٹرول کرنا ان کے لیے زیادہ مشکل ہوگا. جہاں تک تعلق ہے کریک ڈاؤن کرنے کی جو بات ہے اس کی لیگل ویلیو، وہ تو کوئی اب لیگل ویلیو نہیں رہی. پہلے تو یہ حکومت والے کہتے تھے کہ تحریک انصاف کرے گی احتجاج تو بہت سارے چیزیں توڑیں گے، یہ خطرناک ہوگا، لیکن کتنا پرامن احتجاج کیا ہم نے 5 تاریخ کو. تو اب تو ان کے پاس وہ بھی جواز نہیں رہا. اگر کریک ڈاؤن کریں گے وہ ان کے پاس طاقت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن وہ بالکل ہی غیر قانونی ہوگی اور مورلی بھی ان کے پاس کوئی کسی قسم کا جواز نہیں ہوگا کریک ڈاؤن کرنے کا. اس دن ساری قوم جشن منا رہی ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے فورم پہ بھی جشن منائیں گے اور ساتھ احتجاج بھی کریں گے. ویسے صاحب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ 2 باتیں فرمائی ہیں. آپ نے ایک بات فرمائی ہے کہ 14 کو ممکن نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے اس طرح سے کریک ڈاؤن کرنا. پھر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کیونکہ ساری قوم جشن منا رہی ہوگی 14 کا، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی مل کر جشن منائیں گے. اس سے مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ جشن آزادی کے ٹائم پر ہی کوئی ایسی سچویشن ہوگی کہ جس کو احتجاج میں کنورٹ کر دیا جائے. کچھ ایسا پلان ہے پی ٹی آئی کا؟ جی دیکھیں پلان تو جو ہے وہ تو اب بڑا ہم سیکھ گئے ہیں کافی کہ پلان پہلے سے نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی پلان بتایا گیا ہے تو اس کی پھر کاؤنٹر مووز شروع ہو جاتی ہیں. کریک ڈاؤن ویسے بھی ہے اور ہمارے لوگوں کو پکڑا بھی جاتا ہے اور پکڑا جائے گا اور ہمیں پتہ ہے پکڑا جائے گا، لیکن وہ اگر اے کو پکڑیں گے تو بی آگے آ جائے گا، بی کو پکڑیں گے تو سی آگے آ جائے گا. مطلب پلان کچھ ٹیئر وائز ہوا ہے بیرسٹر صاحب، مطلب اتنا کمپریہنسو پلان ہے کہ اگر ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جاتی ہے تو سیکنڈ ٹیئر جاتی ہے تو تھرڈ ٹیئر، مطلب اتنا کمپریہنسو اینڈ لیئرڈ قسم کا پلان ہے. یہ دیکھیں موومنٹس اسی طرح چلتی ہیں، آہستہ آہستہ ان کی مومنٹم بڑھتا ہے اور 5 کو اب آغاز ہو گیا ہے، 14 نیکسٹ ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ دیکھیں گے کہ خان صاحب کون سی ڈیٹ دیتے ہیں. لیکن یہ تو ایک جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن کا احتجاج ہو جائے تو آپ کا ایک موومنٹ بن جاتی ہے. یہ تو ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے اور ہم اسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ مشکل ہوتا ضرور ہے لیکن اس پہ ہم گامزن ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مشکل ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، قاسم اور سلیمان کے لیے آنا. رانا صاحب کہہ رہے ہیں ویزا دینا چاہیے، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ویزا دینا چاہیے، there should not be any problem in giving the visa, but at the same time وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں احتجاج کیا، پالیٹکس کی کسی معاملے کو لیڈ کرنے یا کسی ریلی کو لیڈ کرنے یا کسی تحریک کو لیڈ کرنے کی کوشش کی تو پھر ذرا گورنمنٹ کا طریقہ کار الگ ہوگا. تو اس کے لیے بھی کوئی پلاننگ ہوئی ہے، اس کے لیے بھی کوئی لیئرڈ پلانز ہیں بیرسٹر صاحب؟ نہیں دیکھیں یہاں تو میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا تھا پہلے بھی کہ یہ حق ہے دونوں بچوں کا کہ اپنے والد کو آ کے ملیں اور ان سے بات چیت کریں، ان کا حال پوچھیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ حکومت میں رانا صاحب نے بھی پہلے میرے ساتھ بھی پروگرام میں بات کی ہے اور بھی حکومت کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو یہاں تک کوئی میرا خیال ہے ایشو نہیں ہونا چاہیے، یہی مقصد ہے ان کا ادھر آنے کا. جہاں تک لیڈ کرنے کا ریلی کا کوئی تعلق ہے، یہ تو آپ کو میں واضح طور پہ بتا دوں کہ لیڈ اس کو پارٹی نہیں کرنا ہے، پارٹی کی لیڈرشپ نے کرنا ہے، بچوں نے آ کے نہیں کرنا. لیکن اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں احتجاج میں، وہ اپنا ایک آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں ان کو کوئی قدغن نہیں، کوئی روک نہیں سکتا. وہ کوئی غیر قانونی بات نہیں کریں گے. ہر ایک کا حق ہے ادھر آ کے احتجاج میں حصہ لیں. ہم بھی جب باہر جاتے ہیں کوئی ریلیز ہوتی ہیں چاہے وہ کشمیر کے اوپر ہوں چاہے وہ پرو پیلسٹائن ہوں تو ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں اگر کوئی آتا ہے اور کوئی ریلی میں شامل ہونا چاہے تو وہ غیر قانونی حرکت نہیں کر رہا. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ انہوں نے اگر کوئی حصہ لیا
تو وہ غیر قانونی ہوگا اور اس پہ ایکشن لیا جائے گا، درست بات نہیں ہے. لیکن اتنا میں بتا دوں کہ فی الحال انہوں نے اگر احتجاج میں حصہ لینا ہے تو ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. ابھی تک کوئی انڈیکیشن مجھے نہیں دی گئی کہ کوئی وہ احتجاج میں حصہ لیں گے. اچھا، علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا بارس صاحب کہ ان کا نائکاپ گم گیا ہے. اب وہ جمائمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، اور جمائمہ خان صاحبہ ماشاءاللہ اتنی ڈاکیومنٹیشنز کو سنبھال کے رکھنے والی ہیں کہ جب عمران خان صاحب کو کئی سالوں پرانے ڈاکیومنٹیشنز کی ضرورت ہوئی تو شی کیم ان ٹو پلے اینڈ دین شی ہیلپڈ آؤٹ عمران خان صاحب. تو ایسے کیسے ہو گیا کہ نائکاپ گما ہوا ہے اور وہ بنوانے کے لیے کبھی اپلائی نہیں کیا؟ پھر یہ سوال آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں، میں تو اس کا جواب اوبویسلی نہیں دے سکتا کہ کیا وجہ ہے، کیوں گم جاتی ہیں چیزیں. لوگوں کے ساتھ پاسپورٹ بھی گم اپلائی جاتے بھی ہو ہیں، جاتے ہیں نا بارس صاحب، ری اپلائی ہو کے بن جاتے ہیں، دوبارہ بن جاتے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان کی فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی بنا دیں. اگر انہوں نے اپلائی کیا ہے، اگر گم جاتا ہے تو پہلے گھنٹوں کی بات ہوتی ہے اور وہ دوبارہ بن جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کے گمے ہیں، ہم نے خود کروائے ہیں ریکویسٹ کر کے، ان کو نئے کروائے ہیں. تو میں خیال ہے کہ یہ اگر نیت صاف ہے حکومت کی، جو کہ نہیں لگتی، اگر ان کو خوف ہے کہ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو پھر تو وہ ہر قسم کا ایک طرح سے ہرڈل کریٹ کریں گے، رکاوٹیں سامنے ڈالیں گے. لیکن اگر ان کی نیت صاف ہے تو پھر ان کو آنے دیں. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آ کے، تو میں خیال ہے ان کو کرنا چاہیے. یہ ایک انسانیت کا بھی تقاضا ہے.